اور ان کے متعلقین جن سے بھی ان کے تعلقات تھے، رشتہ دار والے ہوں یا غیر رشتہ دار، وہ اس بات کو بہرحال مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، دینی کاموں میں بہت دلچسپی لیتے تھے، کہیں پر بھی کوئی دینی کام ہو، ملت کا کام ہو تو بہرحال وہ کوشاں نظر آتے تھے۔ رحم دلی تھی، ابھی مجھے فاروق بھائی نے بتایا، دفن تدفین والے دن بھی بتایا تھا، اور یہ بات تھی، خود میں نے بھی جب اپنے یہاں شہباز پورے میں ایک لڑکا شہید ہوا تھا بلال نام سے، اور ایک بچہ دہلی دروازے میں ہے، تو اس موقع پر ضرورت مندوں کے لیے بھی کچھ فنڈ کی ضرورت تھی، کچھ پیسے اکٹھے کرنے تھے، تو حضرت مولانا عرفان صاحب قبلہ تشریف فرمائے، حضرت مولانا طالب صاحب بھی ہیں، ہم سب لوگ گئے تھے بریلی، وہاں پر جتنے لوگ قیدی تھے ان سے ملاقات کے لیے، حضرت مولانا شوکت صاحب، مولانا عالمگیر صاحب یہ بھی تھے ہمارے ساتھ، اور بھی علماء تھے، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے مجھے اس موقع پر جتنا بھی بہرحال تعاون کرنا تھا انہوں نے خاموشی کے ساتھ مجھے وہ پیسے دیے تھے۔ اور ابھی رمضان شریف سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور ان کے گھر کی مالی حالت اچھی نہیں ہوتی، مالی حالت کمزور ہوتی ہے، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور وہ کرتے بھی تھے سب لوگ مل جل کے، پرویز بھائی تھے، یہ سب لوگ تھے ماشاءاللہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رحم دلی، دوسروں کے لیے کام آنا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، کسی کی بیماری کے موقع پہ اس کی عیادت کو جانا، انتقال ہو جانے کے بعد نماز جنازہ میں کثرت کے ساتھ شرکت کرنا، یہ بڑی نیکی کا کام ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ اور ان کی یہ نیکیاں آپ نے ان کے انتقال کے وقت دیکھیں کہ اتنا بھاری نماز جنازہ شاید ہی شہباز پورے میں آپ کے سامنے کسی کا ہوا ہو۔ تو یہ یوں ہی تو نہیں تھا، کوئی اتفاقی امر نہیں تھا، چونکہ وہ خود بھی دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، دوسروں کی تجہیز و تکفین میں وہ جاتے تھے، تو اس اعتبار سے بہرحال حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو بھلا کرتا ہے اس کے ساتھ بھلا ہوتا ہے۔ آپ تیجے والے دن بھی دیکھیں کتنی بھیڑ تھی، کس قدر ازدحام تھا۔ یہ رحم دلی جو ہوتی ہے اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، دوسروں کے دکھ درد کو دیکھ کے انسان کا پگھل جانا۔ مجھے وہ ان کا چہرہ کبھی بھی یاد آ جاتا ہے، سرائے ترین میں جب ہم بریلی سے واپس آئے تھے، اسی وقت جب وہ لوگ جیل میں تھے، تو میں وہاں شاید کسی کا انتقال ہوا تھا، مجھے دھیان نہیں آ رہا، حضرت مفتی زاہد سلامی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما تھے اس تعزیتی پروگرام میں۔ تو میں جب کچھ اپنے تاثرات دینے کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے عمران بھائی کا وہ چہرہ یاد ہے کہ وہ رو رہے تھے خوب۔ میں نے جب جو بچے اپنے جن کی جانیں گئی تھیں اس موقع پہ، دو اپنے شہر کے جو تھے، تو مجھے ان کا چہرہ کبھی بھی یاد آ جاتا ہے۔ یہ رحم دلی جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ مشکات شریف میں ایک حدیث شریف ہے کہ جنت میں وہ جائیں گے جن کے دل پرندوں کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ ذرا زور سے بولیں، پرندوں کی طرح، مطلب یہ ہے کہ جیسے پرندوں کا دل ہوتا ہے نا، ایک دم پسیج جاتا ہے، ایسے ہی ایک انسان کے اندر انسانیت کا کمال یہ ہے کہ اس کو رحم آئے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نرم دل ہو، اور یہ نرم دلی تو ایسی خوبی ہے، اگر کوئی اس کا الٹا مطلب مت لے لینا کبھی آپ گناہگار یعنی گناہوں کے راستے پہ چلے جاؤ، لیکن بہرحال یہ حدیث شریف ہے کہ رحم دلی کے حوالے سے ایک حدیث شریف آئی ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک عورت کانت فاحشتن، وہ عورت بدکارہ تھی، کردار اچھا نہیں تھا اس عورت کا۔ اس عورت کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اس نے
ایک کنویں پہ جا کے پانی پیا، اور جب وہ پانی سے سیراب ہو گئی، اس کے بعد وہ جب چلنے لگی تو اس نے پیاس سے کتے کو دیکھا. ظاہر ہے کتا ایک بہرحال جاندار تو ہے. اس نے کتے کو دیکھا کہ شدت پیاس کی وجہ سے وہ اپنی زبان باہر کیے ہوئے ہے. عورت اگرچہ گنہگار تھی مگر اس کا دل نرم تھا. اسے خیال آیا، ترس آیا، دل پسیج گیا، اور اس نے کسی بھی طریقے سے بہرحال اس کتے کو پانی پلایا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ رحم دلی اتنی پسند آئی کہ اسی ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. جب بے زبان پر ترس اور دیا اور رحم کرنے کا یہ مقام ہے تو ایک اہل ایمان دوسرے ایمان والے کے لیے اگر رحم کرے گا تو کتنا ثواب ہوگا آپ خود اندازہ لگا. ہمارے وہاں رحم دلی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ کتنا یہ بخاری کی حدیث شریف ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دو کہ چلو بھائی اپنا اپنا موقف ہے. نہیں، یہ حضور کی حدیث ہے. حضور اور اسی طریقے سے ایک عورت کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے بلی کو قید کر دیا تھا. اس نے پانی نہیں دیا، اسے کھانے کا جو تھا نہیں دیا. وہ عورت قید میں، اس عورت نے بلی کو قید میں رکھا، اس کو باندھ دیا کسی چیز سے، اور وہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے بلی مر گئی. حضور فرماتے ہیں اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. اس کو یعنی اس کی جو ہے شدت کی وجہ سے، یہ کہہ لو کہ اس کے دل میں رحم دلی نہیں تھی اس وجہ سے. آؤ میں تمہیں ایک حدیث شریف سناؤں، پھر ماشاءاللہ جیسے سن رہے ہیں نا ایسے سنتے رہو. مجھے بہت اچھا لگ رہا ایسے بولتے ہوئے، سکون کے ساتھ سنو. ایک وفد مدینہ شریف حاضر ہوتا، مکہ شریف سے یہ وفد جاتا ہے. اس میں چند لوگ تھے، ان افراد نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے والوں میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا صعصع ابن ناجیہ. یہ جب ایمان انہوں نے قبول کر لیا، ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑا نرم دل انسان ہوں اور میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے بڑی نیکیاں کی ہیں، یعنی لوگوں کے بڑے کام آیا ہوں میں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا میری فطرت کا حصہ ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا اے صحابی تم نے کون کون سی نیکیاں کی ہیں ذرا بتاؤ. تو حضرت صعصع کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک دفعہ ایسا ہوا میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں جو پر امید تھیں. یعنی پر امید کا مطلب سمجھتے ہو آپ لوگ؟ پریگنینٹ تھی یہ کہہ لو. کہتے ہیں کہ وہ دونوں اونٹنی ظاہر ہے ان کی قیمت بڑی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں حضور وہ گم ہو گئیں، مکہ سے باہر چرنے گئی تھیں تو وہ گم ہو گئی وہاں سے. حضور میں ان کو تلاش کرنے کے لیے اپنی تیسری اونٹنی پہ سوار ہو کر کے گیا تو وہ مجھے مکہ کے باہر ایک صحرا میں مل گئی. میں جب اپنی اونٹنیوں کو دیکھتا ہوں جو گم ہو چکی تھی تو میری جان میں جان آئی کہ چلو مجھے میرا مال، میری مالیت مل گئی. وہاں پر ایک مکان تھا، میں صاحب مکان کے پاس گیا اور میں نے کہا صاحب یہ اونٹنیاں تو ہماری ہیں، لگتا ہے ان دونوں اونٹنیوں پر آپ نے قبضہ کر رکھا ہے. وہ کہتا نہیں یار میرا مقصد قبضہ کرنا نہیں ہے، تیری اونٹنی ادھر ادھر گھوم رہی تھی تو میں نے یہ سوچ کر کے جس کی ہوگی وہ لے جائے گا، نہیں ہوگی تو میری تو ہے ہی، جب آپ کسی کی نہیں ہوگی تو یہ جو میں نے اپنے جانوروں کے ساتھ بھیج دیا ہے میرا مقصد اس پہ قبضہ کرنا نہیں ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، لیکن بہرحال اب آپ آئے ہو تو بیٹھو پانی وانی پیو. وہ ضیافت کرنے لگا. کہتے یا رسول اللہ ابھی وہ ضیافت کر ہی رہا تھا، میں کھجوریں پانی پی رہا تھا، اتنے ہی میں اس کے مکان سے ایک عورت کی آواز آتی ہے کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے. میرے کان کھڑے ہو گئی یہ بات سن کے کہ وہ گھر کی عورت اس کو کیوں بتا رہی ہے کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے؟ یہ تو عورتوں کا انٹرنل میٹر ہے، پیدائش ہو جاتی تو بعد میں آ کر کے بتا دیتی وہ عورت. کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے کان کھڑے ہو گئے اور میرے اندر تجسس پیدا ہوا کہ میں جانکاری لے کر ہی جاؤں گا کہ اس نے کیوں بتایا. وہ جب عورت یہ بات کہہ کر کے اندر چلی گئی تو میں کہتا ہوں اس سے کہ بھئی آپ کو اس عورت نے کیوں بتایا؟ وہ کہتا ہے آپ نے ناشتہ کر لیا، آپ کو ہم نے تمہاری اونٹنیاں تمہارے سپرد کر دی، اب آپ یہاں سے جاؤ. اس نے مجھے کیوں بتایا، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس سے آپ کو کیا لینا دینا، آپ کو اونٹنیاں لینی تھیں اپنی اونٹنیاں لو اور یہاں سے چلتے بنو. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کے گلے پڑ گیا اور میں نے کہا جاؤں گا نہیں جب تک تم مجھے نہیں بتا دو گے کہ کس وجہ سے اس عورت نے تمہیں اطلاع دی ہے بچے کی پیدائش کی. کہتے ہیں جب میں زیادہ اس کے گلے پڑ گیا تو اس نے بہرحال مجھے
بتایا کہ بات یہ ہے ہمارے پریوار میں یہ ریت ہے کہ بیٹے پیدا ہوں تو ان کو پالا جاتا ہے, ان کی پرورش کی جاتی ہے, اور اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو ہم ان کو پہلے ہی دن زمین میں گاڑ دیتے ہیں, یعنی جس دن ان کی پیدائش ہوتی ہے اسی دن زمین میں گاڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرا دل پسیج گیا, مجھے بڑا ترس آیا, خیال آیا کہ ظالم باپ ہے, تجھے شرم نہیں آتی, ایک کھلتی ہوئی کلی کو تو مسل دیتا ہے, ایک ذرا سی بچی کو جس نے ابھی زندگی کی چند ہی سانسیں لی ہیں اس کو تو زمین میں گاڑ دیتا ہے. کہتے ہیں حضور میں تو اس پہ غصے پہ بھر ہی رہا تھا مگر وہ بھی جلال میں آ گیا, وہ بھی اپنا آپا کھونے لگا اور مجھ سے غصے میں کہتا یار تم عجیب آدمی ہو, لینے اپنی اونٹنی آئے تھے اور ہمارے ریت رواج کو چیلنج کر رہے ہو, میاں یہاں سے جاؤ. ہم دونوں میں یہ تکرار ہو ہی رہی تھی کہ اندر سے پھر وہی عورت باہر آئی اور اس نے آ کر کے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. اس نے جیسے ہی یہ خبر سنی وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنے مکان کے دروازے کی طرف بھاگنے لگا. میں سمجھ گیا کہ یہ ظالم اگر اپنی بیٹی تک پہنچا تو اسے زمین میں گاڑ دے گا, اسے خیال نہیں آئے گا, ترس نہیں آئے گا. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو زبردستی روک لیا, میں نے کہا یار تو بچی کو کیوں زمین میں گاڑتا ہے, آخر بچی تیری بیٹی ہے, اسے تو زمین میں گاڑتا ہے, باپ ہو کر کیسا دل ہے تمہارا. کہتے ہیں آقا اگرچہ میں حالت کفر میں تھا مگر میرا دل بڑا رحم دل تھا, میں اس کے سر پڑ گیا. وہ کہتا یار کیسا عجیب آدمی ہے, بھئی تو اپنے گھر جا. میرے ذہن میں اچانک یہ بات آئی, میں نے کہا اچھا یہ بتا اگر تیری بیٹی کو میں گود لے لوں تب تو اپنی بیٹی کو چھوڑ دے گا. کہتے ہیں جب اتنا میں نے کہا تو اس کے قدم رکے اور وہ کہنے لگا چھوڑ تو دوں گا لیکن اس کے بدلے میں تو مجھے کیا دے گا. کہتے ہیں حضور میں نے ایک منٹ نہیں سوچا, میں نے کہا یہ جو دونوں اونٹنیاں ہیں نا یہ دونوں لے لے, اپنی بیٹی میرے حوالے کر دے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اسے رحم کہتے ہیں, اسے دیا کہتے ہیں, اسے انسانیت کہتے ہیں, ایک دوسرے کا درد سمجھنا غم سمجھنا اسی کو کہتے ہیں. اللہ کے پیغمبر سے وہ سلسلے کلام جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے آقا وہ بڑا لالچی قسم کا آدمی تھا, کہنے لگا نہیں صاحب دونوں اونٹنیوں کے بدلے میں نہیں دوں گا اپنی بیٹی, یہ جس اونٹنی پہ تو سوار ہو کر کے آیا ہے یہ بھی مجھے دے دے, تب میں اپنی بیٹی تیرے حوالے کر دوں گا, تو اس کو پال لینا اس کا باو. کہتے ہیں حضور میں نے یہ شرط بھی منظور کر لی اس لیے کہ تاکہ کسی کی جان بچ جائے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. دیکھو کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا حضور کو کتنا پسند ہے, اللہ کو کتنا پسند ہے. اصل میں بات یہ تھی کہ سوال انہوں نے یہ کیا تھا حضور میں نے کلمہ تو آج پڑھا ہے, آج سے پہلے جو نیکیاں کی ہیں اس کا بھی کچھ فائدہ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس سلسلے میں وہ یہ بات بتا رہا تھا. وہ صحابی حضرت صعصع ابن ناجیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تینوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی, حضور وہ پرائی بیٹی ہے, دوسرے کی بیٹی ہے, مگر میرے سینے پہ آ کے سو جاتی ہے, میری داڑھی سے کھیلتی ہے. اللہ نے میرے دل میں اس بیٹی کی اتنی محبت پیدا فرما دی جیسے سگا باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. حضور میں کہیں جاتا تو میری انگلی تھام لیتی. آقا مجھے اتنا سکون ملا, اس سے اتنا ریلیف ملا اور میرے دل کو یہ بات اتنی راس آئی. اب تو میں نے مکہ کے آس پاس جہاں بھی مجھے پتا چلتا کہ فلاں صاحب کی بیوی, فلاں صاحب کی بہو, فلاں صاحب کی بہن فلاں خاندان میں وہ پر امید ہیں, امید سے ہیں ان کے گھر پہ بچے کی پیدائش ہونے والی ہے. حضور میں اپنی جو منتخب عورتیں تھیں جو دایا ہوتی تھیں ان کو میں لگا دیتا تھا کہ پتہ کرو بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی. حضور اگر بیٹے پیدا ہوتے تب تو وہ پرورش کرتے ہی تھے. آقا اگر بیٹیاں پیدا ہوتی تھی نا وہ جس طریقے سے بھی بیٹیاں اپنی میرے حوالے کرتے میں ان بیٹیوں کو لے کر کے آ جاتا تھا. وہ جتنی بھی رقم لیتے تھے دیکھو اس کو کہتے ہیں دولت کا خرچ کرنا. یہ بڑے مالدار صحابی تھے. مالداروں دولت کو خرچ کرو تو اچھے کاموں میں کرو تبھی تمہارا بھی نام روشن ہوگا. آج مجھے بتاؤ عمران بھائی سے یہ علماء اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ دینی کام کرتے تبھی تو, ورنہ مرنے والے تو کتنے امیر مر جاتے ہیں یار, فاتحہ پڑھنے والا بھی نصیب نہیں ہوتا میرے ساتھیوں. نام اسی کا زندہ رہتا ہے جو سماج کے لیے جیتا ہے. میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ کما حقہ پے کرے ایثار نہیں بن سکتے مگر کم از کم اتنے تو بن کے جائیں کوئی دوسرا یہ کہے یار دوسروں کے لیے بھی جیتا تھا مرنے والا, وہ اپنے لیے جیتا تھا مگر دوسروں کی بھی ہمدردی تھی اس کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو رحم دلی اور ایثار اور
दूसरों की शफकतों का क्या सिला मिलता है। अल्लाह के पैगंबर से वो रोते हुए कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मेरी ये आदत बन गई कि मैं ऐसी बेटियों की जिंदगी बचाने पर लग गया जिन बेटियों को उनके घर वाले गाड़ दिया करते थे। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, इस तरीके से तुमने कितनी बेटियों की जिंदगी बचाई? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने 360 बेटियों की जिंदगी बचा ली थी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 360 बेटियों की जिंदगी हुजूर मैंने बचाई। अब मुझे बताइए आका, मैंने जो ये नेकियां की हैं, उसके अलावा कोई कमजोर आ गया, मैंने उसकी मदद की। कोई कर्जा लेने वाला आया, उसकी भी मदद की। मैंने अर्ज किया, हुजूर मैं बड़ा रहम दिल हूं, मुझसे किसी की परेशानी नहीं देखी जाती। अब मुझे ये बताओ कि या रसूल अल्लाह, मैंने जो ये नेकी की है, इसके बदला मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, सासा, हमारे हाथों पे तुमने कलमा पढ़ा है, ये उसका बदला नहीं समझ रहे हो? इतना बड़ा तुम्हें इनाम मिल गया। अरे संभल वालों, इसको ऐसे समझो कि आज लाखों रुपया, अभी हमारे नसीम भाई माशाल्लाह हज करके आए हैं, लाखों रुपया हज करने जाते हो गुंबदे खजरा देखने के लिए। अल्लाह की कसम, कितने आशिक निकलेंगे तुम्हारे संबल में। अगर उनसे कहा जाए कि हुजूर का दीदार हो जाएगा, इसके बदले में क्या दे दोगे? तो अल्लाह की कसम सारी दौलत निछावर कर देंगे, मगर वो मनसब नहीं मिल सकता था। उन्हें मिल गया जिन्होंने बहालत ईमान, यानी रुतबे सहाबियत आपको हासिल नहीं हो सकता। आप कुतुब बन सकते हो, अब्दाल बन सकते हो, गौस बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, बहुत बड़े मनसब पे पहुंच सकते हो, मगर वो रुतबा नहीं मिल सकता जो अल्लाह ने सहाबा को अता फरमा दिया था। तो हुजूर उनसे यही फरमा रहे हैं कि सासा, तुमने हमारे हाथ पे कलमा पढ़ लिया और कहते हो इनाम क्या मिलेगा? अब सासा ने जो कहा, ये इरशाद सुनने के बाद उनका जो तासुर था उसको दो मिसरों में सुन लो। गोया के सासा मुस्कुरा के कहने लगे, फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? तो ये किसके सिले में मिला? जोर से बोलो, रहम दिली के। अरे अल्लाह ने एक बहाना बनाया ना, अल्लाह ने एक जरिया बनाया। तो इस एतबार से लोगों के काम आओ, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। इस्लाम ये है। ये महीना बड़ा मुबारक महीना है। ये जो मैंने हदीस शरीफ सुनाई आपको, ये इमाम तबरानी शरीफ में और भी बहुत सारी किताबों में ये रिवायत मौजूद है जो मैंने आपको सुनाई। एक रिवायत और सुनो, सियर व अलामिन नुबला में इमाम ज़हबी इस रिवायत को लेकर के आए जो मैं अब आपको सुना रहा हूँ। दूसरों के काम आना, दूसरों के दुख दर्द में शरीक होना, हजरात इससे आप लोग भी जज्बा लेकर के जाएं कि अल्लाह ने हमें बड़ा दिया है, बड़ा नवाजा है उसने, तो हम उसमें एक हिस्सा अपने गरीब भाइयों के लिए रखा करें। और उसकी भी इसलिए नहीं कि नुमाइश करना, नहीं, नुमाइश अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को पसंद है कि आप उसकी मदद करें अल्लाह की रजा के लिए, क्योंकि ये क्या पता कल को क्या हो जाए। वक्त की बनमुट्ठी में क्या है कोई नहीं जानता, कुछ नहीं पता कल को क्या हो जाए। इसलिए मदद करें गरीबों की, तो इस नियत से कि अल्लाह ताला इसका सिला हमें बेहतर से बेहतर अपने करम से अता फरमाए। आइए, ऐसा बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। मुफ्ती आजम संभल हजरत मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला अजमली और उस्ताज़ुल उलमा हजरत मुफ्ती अशफाक साहिब क़िबला, ये दो अजीम हस्तियां स्टेज पे तशरीफ लाईं। हजरात मुफ्ती साहब का भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ था इमरान भाई से माशाअल्लाह, तमाम ही उलमा का। हजरत मौलाना तालिब साहब क़िबला बता रहे थे मुझे कि इस साल माशाअल्लाह एतकाम में बैठे रहत भाई, देखो ये भी अल्लाह की तौफीक है कि जिस साल इंतकाल होना है उस साल अल्लाह ने एतकाफ की भी तौफीक अता फरमाई। हज की तमन्ना बड़ी थी उनको, और बल्कि कहते थे कि भाई मुझे जो है अब हज पे ही जाना है। हजरात
کسی اور جلسے میں ہوتا نا، میں سے اٹھا کر پڑا دوں، اتنا غصہ آ گیا